صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ایک بڑا ایشو بنا عمران خان صاحب کی افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، ڈیالہ کے باہر جو ہے وہ گھومنے اسٹارٹ ہو گئے. آج بھی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس حوالے سے بھی اپوزیشن کا آج ایک نقطۂ نظر ہے وہ 50 کے لیے آ رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اور پارلیمنٹ میں اس میں ایسی افواہ سازی پہ کیا کرنا؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، میں افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں گردش کرتی رہتی ہیں. لیکن میرا کیونکہ فرام اے پوزیشن ویئر آئی سیٹ آئی ہیو ٹو بی اے ماڈریٹر، میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے. میرے پاس کچھ ان کے اصحاب آئے تھے جنہوں نے کچھ بات اس کانٹیکس میں کی تھی، تو میں نے جب جیل مینول کے مطابق دیکھا تو جیل مینول میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ساتھ جیل اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے ان وانٹ آف سرٹن ٹو مینٹین آرڈرز، وہ اپنا کر سکتے ہیں. تو جیل مینول کے ساتھ کون ٹریٹ نہیں ہوا؟ جیل مینول کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب ٹریٹ ہوئے، جیل مینول کے مطابق ہوئے. جیل مینول کے ساتھ کون ٹریٹ نہیں ہوا؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوئی، جناب آصف علی زرداری صاحب ہوئے، جناب میاں شہباز شریف صاحب ہوئے، اور 3 سال تک میاں حمزہ شہباز صاحب بھی جیل مینول کے تحت ہی ٹریٹ ہوتے رہے. اور اگر جیل مینول میں یہ لکھا ہے کہ کوئی جا کر جیل کے دروازے پر ہلڑ بازی کرے گا، جیل کے دروازے پر کوئی جا کے زیادتی کرے گا، ہوگا قید بھی کیسی سنگین ہوگی، جس میں اگر میرے نزدیک ہو تو وہ بڑے سنگین جرائم ہیں. آپ کی سالمیت پر حملے کے مترادف جرائم ہیں، ایسے جرائم ہیں جس میں آپ پاکستان کا نیشنل آرکائیو جلا دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں جن میں آپ ملٹری انسٹالیشنز کو جلا دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں جن میں آپ شہداء کے مجسموں کو ڈسگریس کر دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں آپ، ایسے جرائم ہیں جس میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دیتے ہیں آپ، ایسے جرائم ہیں اور یونیفارم کھڑے لوگوں کو گولیاں مار کے. اچھا تو پھر یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ اگر یہ میں کروں تو مجھے تو سزا ملے اور میں بین ہو جاؤں، اور اگر یہی کام کوئی اور جماعت کرے تو اس کو بین نہ کیا جائے. میں یہ بھی پوچھنے میں حق جانب ہوں کہ اگر ایک شخص جو 4 یونیفارم کے لوگوں والوں پر گولیاں برساتا ہے اور املاک کو جلاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چاہے TLP ہے، یہ شور عزت ہے، اور اس کو آپ بین کر دیں. اور ایک جماعت ہے جو لوگوں کے گھر جلا دے، اس کی ویڈیوز آڈیوز اویلیبل ہیں، کور کمانڈروں کے گھر جلا دو، وہ جا کر میاں والی ایئر بیس جلا دے، وہ قلعہ بالا حصار جلا دے. ایک دہشت گرد نے بھی کل FC ہیڈ کوارٹر بالا حصار کے باہر حملہ کیا ہے، اس نے بھی اس کو جلایا ہی، اور کیا کیا. اور اگر یہ کریں گے نہیں ایک کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ میں اس معاملے میں، تو میرے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، جنہوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے. پہلے امزاد آپ لے لیں، میں اس کے بعد آتا ہوں. دیکھیں صوبوں پر لوگوں کے نقطۂ نظر ہیں، صوبوں پہ ایک بڑی مؤثر آواز میاں عامر محمود صاحب اٹھا رہے ہیں، اور میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ جب کچھ حقائق پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ان کی بات کو غور سے سننا پڑ رہا ہے. ابھی جو پیچھے ان کا ایک انٹریکشن تھا وہ میں نے سنا ہے، اس انٹریکشن میں کچھ سوال جواب کی نشست بھی تھی، تو آئی جسٹ فاؤنڈ اٹ آن دا TV اینڈ آئی ہیڈ سم انٹرسٹ. تو میں نے کہا اس کو یہاں روک دے، اس نے کیا کہہ رہے ہیں. تو جو بات وہ کر رہے تھے اس میں کچھ وزن معلوم ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ پنجاب کا صوبہ 12 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس صوبے کی جو ایڈمنسٹریٹو آؤٹ ریچ ہے وہ ڈسٹرکٹ کی ہے، تحصیل کی ہے، اور وہ تحصیل ڈسٹرکٹ کی آؤٹ ریچ یونین کاؤنسل کی ہے. اب یہ ایک سسٹم ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اتنا عرصہ لوکل گورنمنٹ کو قابل عمل نہیں رکھا، یعنی اس کا انتخاب نہیں کیا، اور لوکل گورنمنٹ کو ہم نے وہاں پہ موجود نہیں رکھا، تو جو لوگوں کی اونرشپ تھی وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس سے نہیں ہو سکتی. ٹرسٹ می فار دیٹ، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس سے نہیں ہو سکتی. یہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو پبلک سرونٹ کبھی ایکویٹ نہیں کر سکتا. یہ بہت سخت زیادتی ہوگی، کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہوئی. تو میاں عامر از میکنگ لاٹ آف ریزن صوبوں کی بات پہ، جو وہ ریزن کر رہے ہیں، اور اب اس کی بازگشت بھی ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن اس میں کیا آتی ہے، ابھی تک کوئی بڑی ویزیبل پوزیشن آئی نہیں ہے. تو جو پولیٹیکل آفیسز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں، تو سو وی ہیو ٹو اسٹاپ. میں اس میں اوپینینیٹڈ نہیں ہو سکتا، میں اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میٹر کرے گی. تو میرا اس وقت تک انتظار ہوگا کہ لیٹ سی دوز ہو میٹر وہ کیا کہتے ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تو ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے. اب جب اسی لینتھ آف آرگومنٹ میں وہ جنوبی پنجاب کو مانگیں اور سندھ کی انتظامی یا لنگوسٹک بنیاد پہ تقسیم کو روکیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑی ایک پیراڈاکس بن جائے گی. یہ کیسے اس میں سے نکلیں گے؟ اب مسلم لیگ کی بھی پوزیشن آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے بارے میں بڑی واضح رہی ہے، ہزارہ کے بارے میں بڑی واضح رہی ہے. اور اب کیا وہ اس لینتھ تک چلی جائے جس لینتھ تک یہ بحث چل رہی ہے کہ اتنے زیادہ صوبے بنا دیے جائیں، انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں، تو اس میں پھر یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں اگر اتنے زیادہ صوبے بنائیں گے تو اتنے زیادہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اتنے زیادہ گورنر ہوں گے، اتنے زیادہ کمشنر ہوں گے، اتنے زیادہ چیف سیکرٹری ہوں گے، اور یہ کیسے ہوں گے، اتنا بوجھ کیسے پڑے گا، یہ کتنی ملٹیپلیکیشن ہوگی، کس طریقے سے ہوگا یہ. تو یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے اوپر کوئی سنجیدہ بات چیت حکومتی سطح پر بھی ہم نہیں دیکھ رہے. اور جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں بشمول میاں عامر محمود صاحب کے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکڈیمک بات چیت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں اور بڑے معتبر اداروں میں وہ جا کے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کی ان کی انٹریکشن سول سوسائٹی اور باقی لوگوں کی میں نے دیکھی, ہو از ہو واز دیر, اور سب کی بات چیت بھی ہم نے وہاں پر سنی. تو یہ بازگشت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ریاست اور شہری کا معاہدہ, میں آپ کو بتاؤں ریاست اور شہری کا معاہدہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے. اب اگر مجھے میری اسٹیٹ مجھ سے نیشنلزم کا تقاضا کرتی ہے, مجھ سے پاکستانیت کا تقاضا کرتی ہے, تو مجھے میری اسٹیٹ پاکستانیت میرے اندر کیسے انفیوز کر سکتی ہے, انجیکٹ کر سکتی ہے, وہ مجھے اپنے اس مضبوط معاہدے کی بنیاد جس میں میرے حقوق کا تحفظ ہو, جس میں ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی میرے ساتھ ہوں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں اگر میں ایلین رہوں؟ یعنی 25 کروڑ لوگ ریاستی امور میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہیں ڈیولوشن کے ساتھ, مور امپاورمنٹ کے ساتھ؟ یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں ماڈلز ہے نا, ایک ماڈل ہے سوئٹزرلینڈ میں ہے کہ آپ 2 لاکھ لوگ ایک بڑے میدان میں جمع کر لیتے ہیں اور ریفرینڈم کر لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس حق میں ہیں, وہ اس کے اندر اکثریت کی بات کر لیتے ہیں. ایسا ماڈل بھی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے کہ آپ لوگ وائلنس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں وائلنس کے ساتھ کر لیے, نیپال میں وائلنس کے ساتھ کر لیے. تو یہ ڈفرینٹ ویز آف ڈوئنگ اٹ ہے. لیکن جو آپ کی شہریوں کی اونرشپ ہے ریاستی امور میں, یہ ریاست کے معاہدے کے لیے بہت ضروری ہے. کیا وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہوگی؟ کیا وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی؟ کیا صرف 1500 دفاتر؟ یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آئی ایم نو بڈی ٹو میک اے ڈیسیژن ان دیٹ. اور مجھے تو ابھی میں دیکھوں گا کہ پیپلز پارٹی یا میری جماعت مسلم لیگ, میں تو آفٹر دس کانسٹیٹیوشنل اوتھ نہ اپنی سیاسی رائے دے سکتا ہوں, نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جا سکتا ہوں, اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میری رائے یہ ہے کہ جو یہ گورننس کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, اس کو جتنا اسٹرینتھن, جس طرح کے اقدامات آج پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے یہ اسٹرینتھن کر رہی ہے, لیکن اگر یہ پنجاب گورنمنٹ رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ دے دے تو یہ تو ریولوشنائز ہو جائے گا.